بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہمیں خاص طور پر بات کرنی ہے کہ ان لوگوں کو، جتنے بھی ہمارے سرکاری افسران ہیں یا پولیس افسران ہیں یا جو بھی افسران ہیں، ان لوگوں کو کتنا پیٹرول ملتا ہے، یہ ہمیں بات کرنی ہے۔ لیکن ہم بات شروع کریں گے اس معاملے سے کہ مفتیٰ اسماعیل کہتے ہیں کہ 1-1.5 ماہ مشکل گزریں گے پھر آسانی ہوگی۔ مطلب ان باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ 1-1.5 ماہ کے بعد مجھ کو تو پیٹرول تقریباً 250 سے 300 نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عوام کو میں یہ کہوں کہ پیٹرول 100 روپے کا ہو جائے گا، کیونکہ جملہ تو یہی بنتا ہے نا، 1-1.5 ماہ مشکل گزریں گے پھر آسانی ہوگی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیٹرول 100 کا ہو جائے گا، تو ایسے تو ہونے سے رہا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے خود کہا ہوا کہ ہم IMF کے سامنے باؤنڈ ہیں، تو بڑھانا ہی بڑھانا ہے اور سبسڈی ختم کرنی ہے، اور ریٹ جو ہے اس کے اوپر 70% فلاں کر کے جو دھمکیاں ملی ہیں تو وہ سب کچھ تو ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ پھر شاید غریب نہ رہے، 1-1.5 مہینے ہی ہم سروائیو کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم ہوں گے ہی نہیں، تو پھر وہ سب کہتے ہیں کہ سکون ہی سکون ہوگا۔ مفتیٰ اسماعیل کی بات سے مجھے ایسا لگتا ہے، آپ کو جو بھی لگتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پہلے خزانے کی۔ خزانہ جو ہے وہاں پر خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ جب سیلاب آتا ہے یا قحط سالی ہوتی ہے، کوئی مسئلے ہوتے ہیں، تو ریڈ لائنز ہوتی ہیں، اگر وہ کراس ہو جائیں تو کہتے ہیں خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، اور یہ خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر بج گئی ہے۔ خطرے کی گھنٹی، زر مبادلہ کے ذخائر پہلی بار سنگل ڈیجٹ پر آ گئے ہیں، پہلی بار سنگل ڈیجٹ پہ آ گئے ہیں، اور اس ٹائم پوزیشن یہ ہے کہ یہ ہے 9,72,19,00,000 یہ کم ترین سطح ہے ہمارے ریزرو کی، اور یہ اچھی نشانی نہیں ہے۔ آپ کو میں نے کہا تھا کہ ملٹی نیشنلز جو ہیں اور وہ تمام کمپنیز جو عوام کو سہولت دے رہی تھی، وہ 3 کمپنیز کم ہو گئی ہیں، اور موڈیز نے جو ہمارے ساتھ کیا، جو رپورٹ بنی ہے منفی ہو گئی، وہ بڑی خطرناک ہے۔ اور اب جو میں سن رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے کہ پہلی بار ہم لوگ سنگل ڈیجٹ کے اندر آ گئے ہیں۔ دیٹ از ویری 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 ڈینجرس۔ اب اس کے اوپر سیاسی بیانات ضرور آئیں گے، جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ وفاقی حکومت کا ملک میں معاشی ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ۔ دیکھیں، آپ لفظوں سے کھیلتے رہیے، وہ پرابلم نہیں ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آتی ساری باتیں۔ ہم آپ سے گزارش یہ کریں گے کہ آپ معاشی ایمرجنسی نہ لگائیں۔ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، آپ جو اپنے اوپر کر رہے ہیں نا 7.5 کروڑ روپے کے جو سوئمنگ پول بن رہے ہیں، جو آپ گاڑیوں کو انجوائے کر رہے ہیں فری، جو آپ پیٹرول فری انجوائے کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو میں بھی بتانے لگا ہوں کہ کس کو کیا کیا مل رہا ہوتا ہے، تو آپ کے آنکھیں جو ہے نا، یہ آپ بولیں گے یہ معاشی جو ایمرجنسی ہے اس کو چھوڑ کر کے آپ وہ کام کر لیں جو آپ کو کرنے والے کام ہیں، یعنی کہ کرنے والے کام ہیں وہ کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بیچ میں ایک خبر دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ بھی مضبوط پاکستان نہیں دیکھنا چاہتا۔ عمران خان کا ابھی جو آپ نے خطاب دیکھا ہوگا بنیر میں، اور انہوں نے جو بتایا ہے کہ مجھے یہ لوگ راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، مجھ پر بغاوت کا مقدمہ یا غداری کا مقدمہ جو ہے وہ لگایا جائے گا، اور غداری کا مقدمہ کامیاب کر کے مجھے عمر قید کے طور پر ڈال دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں سوچئے کہ یہ بات کر کون رہا ہے۔ مطلب ٹھیک ہے، آصف علی زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف، یعنی کہ انہوں نے مثال دی کہ زرداری نے حسین حقانی کے ذریعے امریکہ کو کہا تھا کہ اسے فوج سے بچائیں، کیا زرداری مجھ پر غداری کا مقدمہ قائم کرے گا؟ بہرحال اس ٹائم جو ہے رانا ثناء اللہ ہے، اور ہمیں مریم نواز نے کہا ہے کہ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلا کریں تو آپ اس بات کو دماغ میں رکھا کریں کہ رانا ثناء اس ملک کا وزیر داخلہ ہے۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے، اور انہوں نے ہیرو بھی قرار دیا، ان کو ہیرو لگتے بھی ہیں ویسے وہ۔ آگے جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ پاکستان میں وزیروں اور سرکاری افسران کو کتنا پیٹرول ملتا ہے اس پر بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے یہ چیز، یہ کیوں ہم اس کو نہیں بات کریں اس کے اوپر، کیونکہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ تقریباً اگر آپ 20 گریڈ کی بات کر لیتے ہیں تو وہاں پر سینئر افسران کی بات ہو رہی ہے، تو کم سے کم 65,000 کا پیٹرول، کم سے کم ایک مہینے کا 65,000 روپے کا پیٹرول، اور اگر آپ 22 گریڈ میں آ جاتے ہیں تو تقریباً 1,00,000 روپے کا پیٹرول آپ منتھلی جلائیے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وزیر اعظم اور وزراء کے سفر کے لیے ان کو فراہم کیے جانے والی گاڑیوں کے ایندھن یعنی کہ پیٹرول اور ڈیزل کی کوئی مقدار مختص نہیں ہے۔ جو گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں
ان کے حوالے سے، ان کے وزیر اعظم اور وزراء کے سفر کے لیے، اس میں لمیٹیشن رکھی نہیں گئی، وہ لامحدود ہے، کیونکہ وہ کیا ہم اب 1 لاکھ روپے اب وہ کہ 1.5 لاکھ ہو جائے تو کیا کریں گے، اس لیے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ فری کر دو. ٹھیک ہے. اور بہت لمبی ڈیٹیل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. پولیس اور فوجی افسران کا جو ہے معاملہ انہوں نے کہا کہ وہ الگ ہے، اس کو الگ دیکھیں گے. اور کہتے ہیں 20 گریڈ میں کوئی بھی ہو، استاد ہو کوئی بھی ہو، ان لوگوں کو ہم 65,000 سے شروع کر دیتے ہیں اور 1 لاکھ کا پیٹرول ان کو ملتا ہے، اور وزیروں وغیرہ کا کوئی لمٹ نہیں ہے، ان لمیٹڈ پیٹرول، ان لمیٹڈ. اور گاڑیوں کی جو مرمت ہے وہ بھی ان لمیٹڈ ہے. اب انہوں نے جو رپورٹ بنائی ہے اس میں یہ بھی چیز آ رہی ہے کہ یہ جو گاڑیاں ہی استعمال کرتے ہیں وہ 2600 سی سی والی پراڈو اور ویگو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں جو بہت زیادہ ایندھن لیتی ہیں. پھر ایک پرائم منسٹر یا ایک جو وزیر ہے وہ 50 گاڑیوں کا قافلہ لے کے چلتا ہے، یعنی کہ ایک آدمی جا رہا ہے، ایک آدمی، ٹھیک ہے نا، جس کی اب میں کیا بولوں، اور وہ اپنے 50 گاڑی کیوں لے کے جا رہا ہے. اور اس سے پہلے 50 تو وہ جو آپ کو نظر آتی ہیں، اس سے پہلے 10 منٹ تک پولیس کا پروٹوکول آگے بھاگ رہا ہوتا ہے، راستہ صاف کر رہا ہوتا ہے، پیچھے بھی آ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ تمام کا تمام پیٹرول جو ہے وہ اسی کھاتے میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے کہ جی ہم چونکہ سیکورٹی دے رہے ہیں تو ہمارا پیٹرول آپ نہ گنا کریں، بس ان لمیٹڈ ڈالا کریں. تو وہ الگ چل رہا ہے. اب کچھ عرصہ پہلے ڈویژن کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلی حکومت، پی ٹی آئی حکومت کی اگر ہم بات کریں تو مشیران اور وزراء کی گاڑیوں کے ایندھن پر 4 کروڑ 68 لاکھ روپیز کا خرچہ آیا، جبکہ ان گاڑیوں کی مرمت پر 3 کروڑ 88 لاکھ روپے خرچہ آیا. اب جب ہم نے پی ٹی آئی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جو وزیر اعظم نواز شریف کی سیکورٹی پر، صرف نواز شریف کی سیکورٹی کے اوپر 4 ارب 31 کروڑ سے زائد، آصف زرداری پر 316 کروڑ 41 لاکھ 18 ہزار روپے سے زائد، شہباز شریف پر 872 کروڑ 79 لاکھ 59 ہزار روپے سے زائد، اور جبکہ یوسف رضا گیلانی پر 24 کروڑ سے زائد اخراجات آئے. شاہد خان عباسی پر 35 کروڑ، راجہ پرویز اشرف پر 32 کروڑ اور صدر ممنون حسین پر 30 کروڑ سرکاری خزانے سے سیکورٹی پروٹوکول پہ خرچ ہوئے. یعنی کہ مجھے صرف ایک سوال آپ سے کرنا ہے کہ آئی ایم ایف کیا واقعی میں آپ کو صرف یہ کہتا ہے کہ آپ عوام کے اوپر ہی آ جائیے اور عوام کی سبسڈی مارو، عوام کے تمام، آپ کو نہیں بولتا، آپ کو نہیں بولتا کہ یہ جو چیز لے رہے ہو یہ 872 کروڑ ایک آدمی کے اوپر، یہ انسانیت ہے؟ وہ یہ نہیں بولتا کہ یار 4 ارب 31 کروڑ ایک آدمی پہ خرچ کر رہے ہو، یہ انسانیت ہے؟ آئی ایم ایف یہی سوال نہیں کرتا. کوئی ایک آدمی ہمیں کوئی ویڈیو لیک کر کے دے دے، کوئی ہم سے بات کر لے، کوئی بتا دے کہ واقعی میں آئی ایم ایف آپ کو نہیں بولتا کہ یار یہ جو آپ ایک آدمی کے اوپر 50 گاڑی چلا رہے ہو یہ نہیں چلنی چاہیے. ایسی باتیں نہیں کرتا آئی ایم ایف آپ سے. تھوڑا سا ہمیں کوئی اگر یہ رپورٹ مل جائے تو ہمیں بڑا اچھا لگے گا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ یہی بول رہا ہوتا ہے کہ آپ عوام کے اوپر آ جائیں سیدھا. کیا واقعی ایسا ہی ہے یا آپ سے بھی کچھ کہتا ہے؟ یا اگر وہ نہیں کہتا تو خود شرم کب آئے گی؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور جنہوں نے کیا ہے، تمام سیاسی پارٹیاں، کب شرم آئے گی؟ اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.